الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَالْأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سامعین و حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے ہوئے پر چلو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایسے کو پکارے جو خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، یہ جو آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں زمین کے اندر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ رزق رکھا ہے، اس کو تم کیا کرو، کھاؤ۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہاں سے لے کر یہاں تک اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا طریقہ، اپنی عبادت کا جو سلیقہ تھا وہ تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب اللہ رب العزت کی عبادت اگر کی جائے تو اس سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے بندے کو حلال رزق کے متعلق اور حلال رزق کے کمانے کے متعلق اور اس کو کھانے کے متعلق ترغیب اور تلقین کی جا رہی ہے۔ اور حلال رزق اگر کھایا جائے تو بندے کا جسم کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پچھلے اس مقام تک روحانی طور پر کیا ہے، بندے کی ترویج کی گئی، اس کا عروج اور اس کو کمال دیا گیا۔ اب یہاں سے جسمانی طور پر بندے کو کیا دیا جا رہا ہے، یہاں پر عروج اور اس کی تکمیل کی جا رہی ہے اور اس کو کیا ہے، کمال عطا کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ قبیلہ بنو ثقیف کے کچھ لوگوں نے اپنے اوپر چند چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر بحیرہ، سائبہ، حام، وسیلہ، یہ جو جانور تھے کہ انہوں نے یہ بتوں کے لیے آزاد کر دیا تھا کہ یہ بتوں کے لیے، تو انہوں نے اپنے اوپر ان کو کیا کر دیا، حرام کر دیا کہ ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے، تم ان سے کھا سکتے ہو، تم ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اب اس آیت کے شان نزول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ ما احل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ حضور حضرت خواجہ چشتی اجمیری کا کیا ہے بکرا ہے، تو وہ کچھ حضرات ان کو کیا پیٹ کے اندر مرول پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اس کو کھانا کیا ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر جو اللہ رب العزت نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام تم نے اپنے اوپر حرام کیوں ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، حالانکہ انہوں نے منسوب کے اپنے بتوں کی طرف کیے تھے۔ تو اگر مسلمان حضرات اگر غوث پاک کے نام کی طرف منسوب کر دیں یا حضرت خواجہ چشتی اجمیری کی طرف نام کی طرف منسوب کر دیں تو یہ بھی کیا ہے، حقیقت کے اندر حرام نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، حلال ہی رہے گا۔ پھر یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ حلال اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو شارع علیہ السلام نے نص فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ کیا حلال ہے، اور حرام اس کو کہتے ہیں کہ شارع نے اس کے اوپر نص فرمائی ہو کہ یہ کیا ہے، حرام۔ اب اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے شریعت کے بارے میں نہ حلال کا، نہ حلت کا پتہ چلتا ہے، نہ حرمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر
وہ اپنے اصلیت پر کیا باقی رہتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنی اباحت پر کیا ہے باقی رہیں گی، ان کے اندر کیا ہوگا اباحت ہوگا، جب تک کہ ان کے دلائل کے اندر کوئی ایک دلیل ترجیح والی نہیں ملتی، یعنی کہ اگر دلیل حرمت ترجیح والی پائی جائے تو وہ کیا ہے حرام ہو جائے گی، اور اگر دلیل حلت کیا وہاں پر راجح قرار دی جائے تو وہ کیا ہو جائے گی حلال ہو جائے گی، اور اس کو کھانا کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے حلال کھانے کو کیا بہت زیادہ ارشاد فرمایا کہ حلال اور طیب کھاؤ، تو میں کچھ چند روایتیں جو ہے نا حلال کھانے کے اوپر کیا ذکر کرتا ہوں، کہ کیونکہ آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ صرف اسی تگ و دو کے اندر ہے، کہ وہ اسی صرف کاوش کے اندر اور کوشش کے اندر لگا رہتا ہے کہ مال کہیں سے آئے، پیسے کہیں سے بٹورے جائیں، چاہے وہ حلال کے ہوں چاہے وہ حرام کے ہو، جس طریقے سے بھی ہو تو وہ کیا ہمارے پاس جمع پونجی ہو جائے، ہم اس کے اندر نہیں دیکھتے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ یاد رکھو کہ حلال کی بہت بڑی فضیلت ہے اور حرام کی بہت بڑی نحوست ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المسلمین فقال یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند فرماتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو وہی چیز کا اسی چیز کا حکم دیا جو اس نے رسولوں کو حکم دیا، اور وہ کیا چیز کا حکم دیا تھا رسولوں کو حکم دیا تھا کہ تم نیک عمل کرو اور پاکیزہ رزق تم کھاؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل سفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ حضور نے فرمایا پھر ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، وہ غبار آلود ہوا پڑا سفر کے اثرات اور اس کے آثار کیا اس کے اوپر نمایاں نظر آ رہے ہیں، وہ آ کر آسمان کی طرف ہاتھوں کو بڑھا کر دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ مجھے یہ بھی عطا کر، اے اللہ مجھے یہ بھی عطا کر۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، وہ غذا کیا ہے حرام کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو اس کی دعائیں کس طرح قبول ہو سکتی ہیں؟ دوسری روایت کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوت۔ حضور آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کریے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی کہ میں جو بھی دعا کروں تو اللہ رب العزت میری دعا کو کیا کرے قبول فرمائے۔ فقال تو حضور نے جواب دیا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت، اے سعد اپنے کھانے کو طیب بنا لے، کھانے کو حلال بنا لے، پاک بنا لے، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ان الرجل لیکسف اللقمۃ الحرام فی جوفہ فما یتقبل منہ 40 یوما وایما عبد نبت لحم من السحت والربا فالنار اولی بہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی قبضہ قدرت کے اندر محمد کی جان ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی قسم کہ جو آدمی لقمہ حرام کھاتا ہے، ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لے کر جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ اپنے جسم کو حرام کے لقمے کے ساتھ کیا کرتا ہے پالتا ہے، رشوت لے کر سود لے کر، اب یہ حرام کے مال کو کیا کرتا ہے اپنے جسم کے اندر لے کر جاتا ہے، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر ہی جلتا رہے اور آگ ہی اس کے زیادہ لائق ہے۔ اب ان دو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے کا رزق پاک ہوگا، رزق حلال ہوگا، اس کی دعائیں بھی کیا ہوں گی قبول ہوں گی۔ آج کل لوگ علماء کے پاس آ جاتے ہیں، مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں قبول ہو نہیں رہی ہوتی۔ پھر مسئلہ کیا ہے کہ تمہارا رزق کیا ہے پاک نہیں ہے، تمہارا رزق حلال نہیں ہے۔ اگر رزق حلال ہو تو پھر انشاءاللہ تم صرف ہاتھ اٹھانے کی تمہاری دیر ہے، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو کیا کرے گا قبول فرمائے گا۔ ایسے ہی آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ شیطان کے قدموں کے اوپر قدم نہ رکھو، شیطان کے قدم کے اوپر قدم نہ رکھو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دے گا اور تمہیں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کا کیا کرے گا حکم دے گا۔ اب سو اور فحشاء سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سو ان سے مراد یہ ہے کہ ایسا گناہ جس کے اوپر حد لازم نہ ہو، اور فحشاء ان سے مراد ایسا گناہ جس کے اوپر کیا ہے حد لازم ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے فحشاء کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ شیطان کس طرح حکم دے سکتا ہے؟ شیطان تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اس کا جواب علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ شیطان
بندے کے دل کے اندر کلام خفیف کو کیا کر دیتا ہے؟ القاء کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے. تو بندہ اس حکم کو، اس کلام کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے. تو یہ گویا کہ کیا ہے؟ شیطان کا امر ہے. دوسرا اس کا مطلب اور مقصد علامہ اسماعیل حقی نے یہ بھی بیان کیا کہ شیطان ہمارے جسم کے اندر اس طرح گھوم رہا ہے کہ جس طرح کیا ہے؟ خون کیا گردش کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ شیطان جسم کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے، اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح کہ کیا ہے؟ ابن آدم کی رگوں کے اندر خون کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سرایت کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کیا ہے؟ شیطان بندے کے اندر گھس کر اس کو کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے. یہ بھی مانا جا سکتا ہے. اور اسی کے اوپر دو روایتیں بھی ہیں جس کو تفسیر کبیر کے اندر امام راضی نے نقل فرمایا. فرمایا ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ. فرمایا شیطان بھی ابن آدم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور فرشتوں کا بھی کیا ہے؟ ابن آدم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے. تو جب فرشتے کا بھی ابن آدم کے ساتھ تعلق ہے تو فرشتہ بھی اس کو کیا کہتا ہے؟ اچھائی کا حکم دیتا ہے. تو ایسے ہی شیطان کا بھی کیا ہے؟ ابن آدم کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے؟ تو شیطان اس کو کیا برائی کا حکم دیتا ہے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے اذا ولد المولود لبنی آدم قرن ابلیس به شیطانا وقرن اللہ به ملکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب بنی آدم کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس جو سردار اعلیٰ ہے، بڑا شیطان ہے، وہ چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو اس ابن آدم کے پاس بیٹھتا ہے کہ جاؤ تم ان کے ساتھ کیا چمٹ کر رہو. اور اللہ بھی ایک فرشتہ کیا ابن آدم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. ابلیس بیٹھتا ہے شیطان کو، تو نے اس کو کیا کرنا؟ برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دینا ہے. اور رب تعالی ایک فرشتے کو اس کے ساتھ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم نے اس کو کیا کرنی؟ اچھائی کا حکم دیتا ہے. فرمایا فالشیطان جاسم علی اذن قلبہ الایسر والملک جاسم علی اذن قلبہ الایمن فہما یدعوانہ. فرمایا کہ شیطان انسان کے بائیں دل کے کان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور فرشتہ انسان کے دل کے دائیں کان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دونوں ابن آدم کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. تو فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے اور شیطان اس کو کیا ہے؟ برائی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو جس کی طرف ابن آدم کی جتنی زیادہ کیا ہوگی؟ قوت اور جوڑ زیادہ ہوگا تو اسی کی طرف کیا ابن آدم کا تعلق زیادہ ہوگا اور اسی کی طرف اس کی کیا نسبت بھی کیا اور تعلق بھی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل عرب کو، یہودیوں کو، کافروں کو یہ دعوت دی کہ تم کیا کرو؟ میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، رسالت کا اقرار کرو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ہم اپنے بزرگوں کو، جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ بزرگ ہمارے جس راستے کے اوپر چلتے تھے، ہمارے باپ دادا جس راستے کے اوپر چلتے تھے، ہم اسی راستے کے اوپر کیا چلیں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کیا بڑے پاگل ہیں، بیوقوف ہیں کہ ان کے باپ دادا کے تو کیا تھے؟ گمراہ تھے، بے ہدایتیں تھے، ان کو کوئی عقل نہیں تھی. اب بے ہدایتیں ہونے کے باوجود بھی یہ ان کے کیا کر رہے ہیں؟ تابعداری کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں. تو یہ پرلے درجے کے احمق ہیں، پرلے درجے کے کیا بیوقوف ہیں. اس آیت کے اندر مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقلید کرنا آیا جائز ہے کہ نہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ عامی آدمی کے لیے فقہ کے اندر، فقہی مسائل کے اندر، مسائل فرعیہ کے اندر امام کی، فقیہ کی، مجتہد کی اتباع کرنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤ، اس سے کیا کرو؟ سوال کرو. کیونکہ لازمی بات ہے کہ عامی کو قرآن و سنت کا مطلب اور مقصد کیا ہے وہ صحیح سے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن مجتہد کو اجتہاد کی وجہ سے اس کو مطلب مقصد صحیح سمجھ آئے گا. تو اب وہ مجتہد کے پیچھے چلے گا تو یہ کیا ہے؟ ضروری. لیکن جو اصول دین ہے، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اب اس کے اوپر کیا تقلید کا جو قول ہے یہ کسی بھی نے نہیں کیا ہو. وہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے کہ یہاں پر تقلید جائز نہیں ہے بلکہ یہاں پر دلیل ضروری ہے. کوئی بھی بندہ ہے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ کیا واحد، یکتا اور اس کا کوئی شریک کوئی نہیں، کوئی ثانی نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر بھی اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دلائل موجود ہونے چاہیے. آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، ایمان کی طرف بلاتے تھے، تو وہ آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، حق کے ساتھ سنتے نہیں تھے. تو وہ ان کی مثال ایسے ہیں کہ کوئی چراواہ جو بھیڑ بکری چرانے والا ہو،
اب وہ بھیڑ بکریوں کو ہانک کر ان کو چراتے چراتے آواز نکال کر اپنی طرف بلائے تو جس طرح بھیڑ بکریاں کیا ہے اس کی آواز کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہمیں بلا رہا ہے، ایسے ہی یہ کافر بھی کیا ہے، بہرے ہیں، اندھے گنگے، ان کو نہیں پتا کہ یہ دعوت دینے والا کون ہے، یہ آخری نبی ہے اور انبیاء کا سردار ہے اور سید الاولین والآخرین ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کیا ہو چکے ہیں، بہرے گنگے اندھے ہو چکے ہیں، یہ حق کے راہ کو اور حق کے بات کو تسلیم کرنے سے کیا ہو چکے ہیں، عاری ہو چکے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم کیا کرو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اور تم اسی کی کیا کرو، عبادت کرو۔ گویا کہ اس کی جو ہے نا تفسیر ہم نے پہلی آیت کے مطابق کر دی تھی، حق تعالیٰ نے صحیح معنوں کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔